تو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم صاد، یہ کتاب ہے جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے، پس تمہارا دل اس کے باعث تنگ نہ ہو تاکہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈراؤ، اور وہ ایمان والوں کے لیے یاد دہانی ہے جو اترا ہے تمہاری جانب تمہارے رب کی طرف سے، اس کی پیروی کرو اور اس کے سوا دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو۔ تم بہت کم نصیحت مانتے ہو، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب رات کو آ پہنچا یا دوپہر کو جبکہ وہ آرام کر رہے تھے، پھر جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو وہ اس کے سوا کچھ نہ کہہ سکے کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ پس ہم کو ضرور پوچھنا ہے ان لوگوں سے جن کے پاس رسول بھیجے گئے، اور ہم کو ضرور پوچھنا ہے رسولوں سے، پھر ہم ان کے سامنے سب بیان کر دیں گے علم کے ساتھ، اور ہم کہیں غائب نہ تھے۔ اس دن وزندار صرف حق ہوگا، پس جن کی تولیں بھاری ہوں گی وہی لوگ کامیاب ٹھہریں گے، اور جن کی تولیں ہلکی ہوں گی وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، کیونکہ وہ ہماری نشانیوں کے ساتھ نا انصافی کرتے تھے۔ اور ہم نے تم کو زمین میں جگہ دی، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں زندگی کا سامان فراہم کیا، مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، پس انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ خدا نے کہا کہ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ ابلیس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے۔ خدا نے کہا کہ تو اتر یہاں سے، تجھے یہ حق نہیں کہ تو اس میں گھمنڈ کرے، پس نکل جا، یقیناً تو ذلیل ہے۔ ابلیس نے کہا کہ اس دن تک کے لیے تو مجھے مہلت دے جبکہ سب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ خدا نے کہا کہ تجھ کو مہلت دی گئی۔ ابلیس نے کہا کہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی لوگوں کے لیے تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر آؤں گا، ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ خدا نے کہا نکل یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، جو کوئی ان میں سے تیری راہ پر چلے گا تو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور کھاؤ جہاں سے چاہو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا، ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو بہکایا تاکہ وہ کھول دے ان کی وہ شرم کی جگہیں جو ان سے چھپائی گئی تھیں۔ اس نے ان سے کہا کہ تمہارے رب نے تم کو اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتہ نہ بن جاؤ یا تم کو ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے۔ اور اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ پس مائل کر لیا ان کو فریب سے۔ پھر جب دونوں نے درخت کا پھل چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان پر کھل گئیں، اور وہ اپنے آپ کو باغ کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ اور ان کے رب نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہم کو معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ خدا نے کہا اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک خاص مدت تک ٹھہرنا اور نفع اٹھانا ہے۔ خدا نے کہا اسی میں تم جیو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہارے بدن کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے، اور زینت بھی، اور تقوی کا لباس اس سے بھی بہتر ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ غور کریں۔ اے آدم کی اولاد، شیطان تم کو بہکا نہ دے جس طرح اس نے
तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकलवा दिया, उसने उनके लिबास उतरवाए ताकि उनको उनके सामने बेपर्दा कर दे। वो और उसके साथी तुमको ऐसी जगह से देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देखते। हमने शैतानों को उन लोगों का दोस्त बना दिया है जो ईमान नहीं लाते, और जब वो कोई फहश खुली बुराई करते हैं तो कहते हैं कि हमने अपने बाप दादा को इसी तरह करते हुए पाया है और खुदा ने हमको इसी का हुक्म दिया है। कहो, अल्लाह कभी बुरे काम का हुक्म नहीं देता। क्या तुम अल्लाह के जिम्मे वो बात लगाते हो जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं? कहो कि मेरे रब ने क़िस्त का हुक्म दिया है, और ये कि हर नमाज के वक्त अपना रुख सीधा रखो और उसी को पुकारो, उसी के लिए दीन को खालिस करते हुए। जिस तरह उसने तुमको पहले पैदा किया उसी तरह तुम दूसरी बार भी पैदा होगे। एक गुरोह को उसने राह दिखा दी और एक गुरोह है कि उस पर गुमराही साबित हो चुकी। उन्होंने अल्लाह को छोड़कर शैतानों को अपना रफीक बनाया और गुमान ये रखते हैं कि वो हिदायत पर हैं। ए औलाद आदम, हर नमाज के वक्त अपना लिबास पहनो और खाओ पियो और हद से तजावज न करो। बेशक अल्लाह हद से तजावज करने वालों को पसंद नहीं करता। कहो, अल्लाह की जीनत को किसने हराम किया जो उसने अपने बंदों के लिए निकाला था, और खाने की पाक चीजों को। कहो, वो दुनिया की जिंदगी में भी ईमान वालों के लिए हैं और आखिरत में तो वो खास उन्हीं के लिए होंगी। इसी तरह हम अपनी आयतें खोल कर बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो जानना चाहें। कहो, मेरे रब ने तो बस फहश बातों को हराम ठहराया है, वो खुली हो या छुपी हो, और गुनाह को और नाहक की ज्यादती को, और इस बात को कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो जिसकी उसने कोई दलील नहीं उतारी, और ये कि तुम अल्लाह के जिम्मे ऐसी बात लगाओ जिसका तुम इल्म नहीं रखते। और हर कौम के लिए एक मुकर्ररा मुद्दत है, फिर जब उनकी मुद्दत आ जाएगी तो वो ना एक साथ पीछे हट सकेंगे और ना आगे बढ़ सकेंगे। ए बनी आदम, अगर तुम्हारे पास तुम्ही में से रसूल आए जो तुमको मेरी आयात सुनाए, तो जो शख्स डरा और जिसने इस्लाह कर ली उनके लिए न कोई खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। और जो लोग मेरी आयत को झुटलाएं और उनसे तकब्बुर करें, वही लोग दोज़ख वाले हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। फिर उससे ज्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर बोहतान बांधे या उसकी निशानियों को झुटलाए। उनके नसीब का जो हिस्सा लिखा हुआ है वो उन्हें मिलकर रहेगा, यहां तक कि जब हमारे भेजे हुए उनकी जान लेने के लिए उनके पास पहुंचेंगे तो उनसे पूछेंगे कि अल्लाह के सिवा जिनको तुम पुकारते थे कहां हैं? वो कहेंगे कि वो सब हमसे खोए गए, और वो अपने ऊपर इकरार करेंगे कि बेशक वो इनकार करने वाले थे। खुदा कहेगा, दाखिल हो जाओ आग में, जिनों और इंसानों के उन गुरोहों के साथ जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं। जब भी कोई गुरोह जहन्नुम में दाखिल होगा, वो अपने साथी गुरोह पर लानत करेगा, यहां तक कि जब वो उसमें जमा हो जाएंगे तो उनके पिछले अपने अगलों के बारे में कहेंगे, ऐ हमारे रब, यही लोग हैं जिन्होंने हमको गुमराह किया, बस तू उनको आग का दोहरा अजाब दे। खुदा कहेगा, सबके लिए दोहरा है मगर तुम नहीं जानते। और उनके अगले अपने पिछलों से कहेंगे, तुमको हम पर कोई फजीलत हासिल नहीं, बस अपनी कमाई के नतीजे में अजाब का मजा चखो। बेशक जिन लोगों ने हमारी निशानियों को झुटलाया और उनसे तकब्बुर किया, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और वो जन्नत में दाखिल ना होंगे जब तक कि ऊंट सुई के नाके में न घुस जाए। और हम मुजरिमों को ऐसी ही सजा देते हैं, उनके लिए दोज़ख का बिछोना होगा और उनके ऊपर उसी का ओढ़ना होगा, और हम जालिमों को इसी तरह सजा देते हैं। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए, हम किसी शख्स पर उसकी ताकत के मुवाफिक ही बोझ डालते हैं। यही लोग जन्नत वाले हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। और उनके सीने की हर खलिश को हम निकाल देंगे
उनके नीचे नहरें बह रही होंगी और वो कहेंगे कि सारी तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने हमको यहां तक पहुंचाया और हम राह पाने वाले न थे। अगर अल्लाह हमको हिदायत न करता। हमारे रब के रसूल सच्ची बात लेकर आए थे और आवाज आएगी कि ये जन्नत है जिसके तुम वारिस ठहराए गए हो अपने आमाल के बदले। और जन्नत वाले दोज़ख वालों को पुकारेंगे कि हमसे हमारे रब ने जो वादा किया था हमने उसको सच्चा पाया, क्या तुमने भी अपने रब के वादे को सच्चा पाया? वो कहेंगे हाँ। फिर एक पुकारने वाला दोनों के दरमियान पुकारेगा कि अल्लाह की लानत हो जालिमों पर जो अल्लाह की राह से रोकते थे और उसमें कजी ढूंढते थे और वो आखिरत के मुनकिर थे। और दोनों के दरमियान एक आड़ होगी और आराफ के ऊपर कुछ लोग होंगे जो हर एक को उनकी अलामत से पहचानेंगे और वो जन्नत वालों को पुकार कर कहेंगे कि तुम पर सलामती हो। वो अभी जन्नत में दाखिल नहीं हुए होंगे मगर वो उम्मीदवार होंगे। और जब दोज़ख वालों की तरफ उनकी निगाह फेरी जाएगी तो वो कहेंगे कि ए हमारे रब, हमको शामिल न करना इन जालिम लोगों के साथ। और आराफ वाले उन लोगों को पुकारेंगे जिन्हें वो उनकी अलामत से पहचानते होंगे। वो कहेंगे कि तुम्हारे काम न आई तुम्हारी जमात और तुम्हारा अपने को बड़ा समझना। क्या यही वो लोग हैं जिनकी निस्बत तुम कसम खाकर कहते थे कि इनको कभी अल्लाह की रहमत ना पहुंचेगी? जन्नत में दाखिल हो जाओ, अब न तुम पर कोई डर है और न तुम गमगीन होगे। और दोज़ख के लोग जन्नत वालों को पुकारेंगे कि कुछ पानी हम पर डाल दो या उसमें से जो अल्लाह ने तुम्हें खाने को दे रखा है। वो कहेंगे कि अल्लाह ने इन दोनों चीजों को मुनकिरों के लिए हराम कर दिया है। वो जिन्होंने अपने दीन को खेल और तमाशा बना लिया था और जिनको दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल रखा था, बस आज हम उनको भुला देंगे जिस तरह उन्होंने अपने इस दिन की मुलाकात को भुला दिया था और जैसा कि वो हमारी निशानियों का इनकार करते रहे। और हम उन लोगों के पास एक ऐसी किताब ले आए हैं जिसको हमने इल्म की बुनियाद पर मुफस्सिल किया है, हिदायत और रहमत बनाकर उन लोगों के लिए जो ईमान लाएं। क्या अब वो इसी के मुंतजिर हैं कि इसका मजमून जाहिर हो जाए? जिस दिन इसका मजमून जाहिर हो जाएगा तो वो लोग जो इसको पहले भूले हुए थे बोल उठेंगे कि बेशक हमारे रब के पैगंबर हक लेकर आए थे। बस अब क्या कोई हमारी सिफारिश करने वाले हैं कि वो हमारी सिफारिश करें या हमको दोबारा वापस ही भेज दिया जाए ताकि हम उससे मुख्तलिफ अमल करें जो हम पहले कर रहे थे। उन्होंने अपने आप को घाटे में डाला और उनसे गुम हो गया वो जो वो घड़ते थे। बेशक तुम्हारा रब वही अल्लाह है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर वो अर्श पर मुतमक्किन हुआ। वो उड़ाता है रात को दिन पर, दिन उसके पीछे लगा आता है दौड़ता हुआ। और उसने पैदा किए सूरज और चांद और सितारे, सब ताबेदार हैं उसके हुक्म के। याद रखो उसी का काम है पैदा करना और हुक्म करना। बड़ी बरकत वाला है अल्लाह जो रब है सारे जहां का। अपने रब को पुकारो गिड़गिड़ाते हुए और चुपके चुपके, यकीनन वो हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। और जमीन में फसाद न करो उसकी इस्लाह के बाद, और उसी को पुकारो खौफ के साथ और तमा के साथ। यकीनन अल्लाह की रहमत नेक काम करने वालों से करीब है। और वो अल्लाह ही है जो हवाओं को अपनी रहमत के आगे खुशखबरी बनाकर भेजता है। फिर जब वो बोझल बादलों को उठा लेती हैं तो हम उसको किसी खुश्क सरजमीन की तरफ हाँक देते हैं। फिर हम उसके जरिए पानी उतारते हैं, फिर हम उसके जरिए से हर किस्म के फल निकालते हैं। इसी तरह हम मुर्दों को निकालेंगे ताकि तुम गौर करो। और जो जमीन अच्छी है उसकी पैदावार निकलती है उसके रब के हुक्म से, और जो जमीन खराब है उसकी पैदावार कम ही होती है। इसी तरह हम अपनी निशानियां मुख्तलिफ पहलुओं से दिखाते हैं उनके लिए जो शुक्र करने वाले हैं।
ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ نوح نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے بڑوں نے کہا کہ ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم ایک کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو۔ نوح نے کہا کہ اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں بھیجا ہوا ہوں سارے عالم کے پروردگار کا، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا تم کو اس پر تعجب ہوا کہ تمہارے رب کی نصیحت تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک شخص کے ذریعے آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم بچو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ پس انہوں نے اس کو جھٹلایا۔ پھر ہم نے نوح کو بچا لیا اور ان لوگوں کو بھی جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے، اور ہم نے ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا۔ بے شک وہ لوگ اندھے تھے۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، سو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس کی قوم کے بڑے جو انکار کر رہے تھے بولے، ہم تو تم کو بے عقلی میں مبتلا دیکھتے ہیں اور ہم کو گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ ہود نے کہا کہ اے میری قوم، مجھے کچھ بے عقلی نہیں، بلکہ میں خداوند عالم کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں اور امین ہوں۔ کیا تم کو اس پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک شخص کے ذریعے تمہارے رب کی نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے؟ اور یاد کرو جبکہ اس نے قوم نوح کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ بھی زیادہ دیا۔ پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ہود کی قوم نے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم تنہا اللہ کی عبادت کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ پس تم جس عذاب کی دھمکی ہم کو دیتے ہو اس کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ ہود نے کہا، تم پر تمہارے رب کی طرف سے ناپاکی اور غصہ واقع ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کی خدا نے کوئی سند نہیں اتاری؟ پس انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ پھر ہم نے بچا لیا اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے تھے اور مانتے نہ تھے۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک کھلا ہوا نشان آ گیا ہے۔ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، پس اس کو چھوڑ دو کہ وہ کھائے اللہ کی زمین میں، اور اس کو کوئی گزند نہ پہنچانا، ورنہ تم کو ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اور یاد کرو جبکہ خدا نے عاد کے بعد تم کو ان کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں ٹھکانہ دیا۔ تم اس کے میدانوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو۔ پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ ان کی قوم کے بڑے جنہوں نے گھمنڈ کیا وہ ان مومنین سے بولے جو ناتواں گنے جاتے تھے، کیا تم کو یقین ہے کہ صالح اپنے رب کے بھیجے ہوئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو جو وہ لے کر آئے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ متکبر لوگ کہنے لگے کہ ہم تو اس چیز کے منکر ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو۔ پھر انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے پھر گئے، اور انہوں نے کہا، اے صالح، اگر تم پیغمبر ہو تو وہ عذاب ہم پر لے آؤ جس سے تم ہم کو ڈراتے تھے۔ پھر انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھر میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ اور صالح یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیرخواہی کی، مگر تم خیرخواہوں کو پسند نہیں کرتے۔
اور ہم نے لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم کھلی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہیں اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ پھر ہم نے بچا لیا لوط کو اور اس کے گھر والوں کو، اس کی بیوی کے سوا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے بنی، اور ہم نے ان پر بارش برسائی پتھروں کی۔ پھر دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل پہنچ چکی ہے، پس ناپ اور تول پوری کرو اور مت گھٹا کر دو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور فساد نہ ڈالو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ اور راستوں پر مت بیٹھو کہ ڈراؤ، اور اللہ کی راہ سے ان لوگوں کو روکو جو اس پر ایمان لا چکے ہیں، اور اس راہ میں کجی تلاش کرو۔ اور یاد کرو جبکہ تم بہت تھوڑے تھے پھر تم کو بڑھا دیا، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لایا ہے جو دے کر میں بھیجا گیا ہوں، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قوم کے بڑے جو متکبر تھے انہوں نے کہا کہ اے شعیب، ہم تم کو اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا تم ہماری ملت میں پھر آ جاؤ۔ شعیب نے کہا، کیا ہم بیزار ہوں تب بھی؟ ہم اللہ پر جھوٹ گڑھنے والے ہوں گے اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئیں، بعد اس کے کہ اللہ نے ہم کو اس سے نجات دی۔ اور ہم سے یہ ممکن نہیں کہ ہم اس ملت میں لوٹ آئیں، مگر یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ ہمارا رب ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہے، ہم نے اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرتے، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ان بڑوں نے جنہوں نے اس کی قوم میں سے انکار کیا تھا کہا کہ اگر تم شعیب کی پیروی کرو گے تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ پھر ان کو زلزلے نے پکڑ لیا، پس وہ اپنے گھر میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا گویا وہ کبھی اس بستی میں بسے ہی نہ تھے۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی گھاٹے میں رہے۔ اس وقت شعیب ان سے منہ موڑ کر چلا اور کہا، اے میری قوم، میں تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچا چکا اور تمہاری خیرخواہی کر چکا، اب میں کیا افسوس کروں منکروں پر۔ اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی نبی بھیجا اس کے باشندوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ پھر ہم نے دکھ کو سکھ سے بدل دیا یہاں تک کہ انہیں خوب ترقی ہوئی، اور وہ کہنے لگے کہ تکلیف اور خوشی تو ہمارے باپ داداؤں کو بھی پہنچتی رہی ہے۔ پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور وہ اس کا گمان بھی نہ رکھتے تھے، اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی نعمتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے اعمال کے بدلے۔ پھر کیا بستی والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آ پڑے جبکہ وہ سوتے ہوں؟ یا کیا بستی والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب آ پہنچے ان پر دن چڑھے جب وہ کھیلتے ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیروں سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ پس اللہ کی تدبیروں سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو تباہ ہونے والے ہوں۔ کیا سبق نہیں ملا ان کو جو زمین کے وارث ہوئے ہیں اس کے اگلے باشندوں کے بعد کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو پکڑ لیں ان کے گناہوں پر، اور ہم نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے پس وہ نہیں سمجھتے۔ یہ وہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم تم کو سنا رہے ہیں۔ ان کے پاس ہمارے رسول نشانیاں لے کر آئے تو ہرگز نہ ہوا کہ وہ ایمان لائیں،
اس بات پر جس کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اس طرح اللہ منکرین کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے، اور ہم نے ان کے اکثر لوگوں میں عہد کا نبھا نہ پایا، اور ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان پایا۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس، مگر انہوں نے ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ پس دیکھو کہ مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ اور موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں پروردگار عالم کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، سزاوار ہوں کہ اللہ کے نام پر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی ہوئی نشانی لے کر آیا ہوں، پس تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دے۔ فرعون نے کہا، اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اس کو پیش کرو، اگر تم سچے ہو۔ تب موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو یکا یک وہ ایک صاف اژدہا بن گیا، اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری زمین سے نکال دے، اب تمہاری کیا صلاح ہے؟ انہوں نے کہا، موسیٰ کو اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور شہروں میں ہر کارے بھیجو، وہ تمہارے پاس سارے ماہر جادوگر لے آئیں۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، ہم کو انعام تو ضرور ملے گا اگر ہم غالب رہے۔ فرعون نے کہا، ہاں، اور یقیناً تم ہمارے مقربین میں داخل ہوگے۔ جادوگروں نے کہا، یا تو تم ڈالو یا ہم ڈالنے والے بنتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، تم ہی ڈالو۔ پھر جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان پر دہشت تاری کر دی اور بہت بڑا کرتب دکھایا۔ ہم نے موسیٰ کو حکم بھیجا کہ اپنا عصا ڈال دو، تو اچانک وہ نگلنے لگا اس کو جو انہوں نے کھڑا تھا۔ پس حق ظاہر ہو گیا، اور جو کچھ انہوں نے بنایا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ پس وہ لوگ وہیں ہار گئے اور ذلیل ہو کر رہے، اور جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے کہا، ہم ایمان لائے رب العالمین پر، جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ فرعون نے کہا، تم لوگ موسیٰ پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً یہ ایک سازش ہے جو تم لوگوں نے شہر میں اس غرض سے کی ہے کہ تم اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو، تو تم بہت جلد جان لو گے۔ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا، ہم کو اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، تو ہم کو صرف اس بات کی سزا دینا چاہتا ہے کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہم کو وفات دے اسلام پر۔ قوم فرعون کے سرداروں نے کہا، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا کہ وہ ملک میں فساد پھیلائیں اور تجھ کو اور تیرے معبودوں کو چھوڑیں؟ فرعون نے کہا کہ ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، اور ہم ان پر پوری طرح قادر ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو۔ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی اللہ سے ڈرنے والوں ہی کے لیے ہے۔ موسیٰ کی قوم نے کہا، ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے اور تمہارے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے کہا، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا مالک بنا دے، پھر دیکھے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ اور ہم نے فرعون والوں کو قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کیا تاکہ ان کو نصیحت ہو، لیکن جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے کہ یہ ہمارے لیے ہے، اور اگر ان پر کوئی آفت آتی تو اس کو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے۔ سنو، ان کی بدبختی تو اللہ کے پاس ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور انہوں نے موسیٰ سے کہا، ہم کو مسحور کرنے کے لیے تم خواہ کوئی بھی نشانی لاؤ، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
پھر ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیجا اور ٹڈی اور جوئیں اور مینڈک اور خون، یہ سب نشانیاں الگ الگ دکھائیں۔ پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ اور جب ان پر کوئی عذاب پڑتا تو کہتے، اے موسیٰ، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو جس کا اس نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ اگر تم ہم پر سے اس عذاب کو ہٹا دو تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے دور کر دیتے آفت کو کچھ مدت کے لیے، جہاں بہرحال انہیں پہنچنا تھا، تو اسی وقت وہ عہد کو توڑ دیتے۔ پھر ہم نے ان کو سزا دی اور ان کو سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے۔ اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو ہم نے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور بنی اسرائیل پر تیرے رب کا نیک وعدہ پورا ہو گیا بسبب اس کے کہ انہوں نے صبر کیا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا جو وہ بناتے تھے اور جو وہ چڑھاتے تھے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا۔ پھر ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو پوجنے میں لگ رہے تھے اپنے بتوں کو۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، ہماری عبادت کے لیے بھی ایک بت بنا دے جیسے ان کے بت ہیں۔ موسیٰ نے کہا، تم بڑے جاہل لوگ ہو، یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ باطل ہے۔ اس نے کہا، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں؟ حالانکہ اس نے تم کو تمام اہل عالم پر فضیلت دی ہے۔ اور جب ہم نے فرعون والوں سے تم کو نجات دی جو تم کو سخت عذاب میں ڈالے ہوئے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور اس کو پورا کیا 10 مزید راتوں سے، تو اس کے رب کی مدت 40 راتوں میں پوری ہوئی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا، اصلاح کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا۔ اور جب موسیٰ ہمارے وقت پر آ گیا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے کہا، مجھے اپنے کو دکھا دے کہ وہ میں تجھ کو دیکھوں۔ فرمایا، تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، البتہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو تم بھی مجھ کو دیکھ سکو گے۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پھر جب ہوش آیا تو بولا، تو پاک ہے، میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تم کو لوگوں پر اپنی پیغمبری اور اپنے کلام کے ذریعے سے سرفراز کیا، پس اب لو جو کچھ میں نے تم کو عطا کیا ہے اور شکر گزاروں میں سے بنو۔ اور ہم نے اس کے لیے تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفسیر لکھ دی، پس اس کو مضبوطی سے پکڑو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں۔ عنقریب میں تم کو نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق گھمنڈ کرتے ہیں، اور اگر وہ ہر قسم کی نشانیاں دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائے، اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو نہ اپنائیں گے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا لیں گے۔ یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان کی طرف سے اپنے کو غافل رکھا، اور جنہوں نے ہماری نشانیوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال اکارت ہو گئے، اور وہ بدلے میں وہی پائیں گے جو وہ کرتے تھے۔ اور موسیٰ کی قوم نے اس کے پیچھے اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنایا، ایک دھڑ جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے اور نہ کوئی راہ دکھاتا ہے؟ اس کو انہوں نے معبود بنا لیا، اور وہ بڑے ظالم تھے۔ اور جب وہ پچھتائے اور انہوں نے محسوس کیا
کہ وہ गुमराही में पड़ गए थे तो उन्होंने कहा, अगर हमारे रब ने हम पर रहम न किया और हमको ना बख्शा तो यकीनन हम बर्बाद हो जाएंगे। और जब मूसा रंज और गुस्से में भरा हुआ अपनी कौम की तरफ लौटा तो उसने कहा, तुमने मेरे बाद मेरी बहुत बुरी जानशीनी की, क्या तुमने अपने रब के हुक्म से पहले ही जल्दी कर ली। और उसने तख्तियां डाल दी और अपने भाई का सर पकड़कर उसको अपनी तरफ खींचने लगा। हारून ने कहा, ऐ मेरे माँ के बेटे, लोगों ने मुझे दबा लिया और करीब था कि मुझको मार डालें, बस तू दुश्मनों को मेरे ऊपर हंसने का मौका न दे और मुझको जालिमों के साथ शामिल न कर। मूसा ने कहा, ऐ मेरे रब, मुआफ कर दे मुझको और मेरे भाई को और हमको अपनी रहमत में दाखिल फरमा, और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। बेशक जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बनाया उनको उनके रब का गज़ब पहुंचेगा और जिल्लत दुनिया की जिंदगी में, और हम ऐसा ही बदला देते हैं झूठ बांधने वालों को। और जिन लोगों ने बुरे काम किए फिर उसके बाद तौबा की और ईमान लाए तो बेशक उसके बाद तेरा रब बख्शने वाला मेहरबान है। और जब मूसा का गुस्सा थमा तो उसने तख्तियां उठाई और जो उनमें लिखा हुआ था उसमें हिदायत और रहमत थी उन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते हैं। और मूसा ने अपनी कौम में से 70 आदमी चुने हमारे मुकर्रर किए हुए वक्त के लिए। फिर जब उनको जलजले ने पकड़ा तो मूसा ने कहा, ऐ रब, अगर तू चाहता तो पहले ही तू इनको हलाक कर देता और मुझको भी। क्या तू हमको ऐसे काम पर हलाक करेगा जो हमारे अंदर के बेवकूफों ने किया? ये सब तेरी आजमाइश है, तू उससे जिसको चाहे गुमराह कर दे और जिसको चाहे हिदायत दे। तू ही हमारा थामने वाला है, बस हमको बख्श दे और हम पर रहम फरमा। तू सबसे बेहतर बख्शने वाला है। और हमारे लिए इस दुनिया में भी भलाई लिख दे और आखिरत में भी। हमने तेरी तरफ रुजू किया। अल्लाह ने कहा, मैं अपना अजाब उसी पर डालता हूं जिसको चाहता हूं, और मेरी रहमत शामिल है हर चीज को, बस मैं उसको लिख दूंगा उनके लिए जो डर रखते हैं और ज़कात अदा करते हैं और हमारी निशानियों पर ईमान लाते हैं। जो लोग पैरवी करें उस रसूल की जो नबी उम्मी है, जिसको वो अपने यहाँ तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, वो उनको नेकी का हुक्म देता है और उनको बुराई से रोकता है और उनके लिए पाकीज़ा चीजें जायज ठहराता है और नापाक चीजें हराम करता है, और उन पर से वो बोझ और कैदें उतारता है जो उन पर थीं। बस जो लोग उस पर ईमान लाए और जिन्होंने उसकी इज्जत की और उसकी मदद की और उस नूर की पैरवी की जो उसके साथ उतारा गया है, तो वही लोग फलाह पाने वाले हैं। कहो, ऐ लोगों, बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूं तुम सब की तरफ, जिसकी हुकूमत है आसमानों और जमीन में। वही जिलाता है और वही मारता है। बस ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके उम्मी रसूल और नबी पर जो ईमान रखता है अल्लाह और उसके कलिमात पर, और उसकी पैरवी करो ताकि तुम हिदायत पाओ। और मूसा की कौम में एक गुरोह ऐसा भी है जो हक के मुताबिक रहनुमाई करता है और उसी के मुताबिक इंसाफ करता है। और हमने उनको 12 घरानों में तकसीम करके उन्हें अलग अलग गुरोह बना दिया। और जब मूसा की कौम ने पानी मांगा तो हमने मूसा को हुक्म भेजा कि फलां चट्टान पर अपनी लाठी मारो, तो उससे 12 चश्मे फूट निकले। हर गुरोह ने अपना पानी पीने का मकाम मालूम कर लिया। और हमने उन पर बदलियों का साया किया और उन पर मनो सलवा उतारा। खाओ पाकीज़ा चीजों में से जो हमने तुमको दी हैं। और उन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा बल्कि खुद अपना ही नुकसान करते रहे। और जब उनसे कहा गया कि उस बस्ती में जाकर बस जाओ, उसमें जहां से चाहो खाओ और कहो हमको बख्श दे और दरवाजे में झुके हुए दाखिल हो,
ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیتے ہیں۔ پھر ان میں سے ظالموں نے بدل ڈالا دوسرا لفظ اس کے سوا جو ان سے کہا گیا تھا، پھر ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو دریا کے کنارے تھی، جب وہ سبت کے بارے میں تجاوز کرتے تھے، جب ان کے سبت کے دن ان کی مچھلیاں پانی کے اوپر آتیں اور جس دن سبت نہ ہوتا نہ آتیں۔ ان کی آزمائش ہم نے اس طرح کی اس لیے کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت عذاب دینے والا ہے، انہوں نے کہا تمہارے رب کے سامنے الزام اتارنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید وہ ڈریں۔ پھر جب انہوں نے بھلا دی وہ چیز جو ان کو یاد دلائی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ پھر جب وہ بڑھنے لگے اس کام میں جس سے وہ روکے گئے تھے تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اور جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ یہود پر قیامت کے دن تک ضرور ایسے لوگ بھیجتا رہے گا جو ان کو نہایت برا عذاب دے، بے شک تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ہم نے ان کو گروہ گروہ کر کے زمین میں متفرق کر دیا، ان میں کچھ نیک ہیں اور ان میں کچھ اس سے مختلف، اور ہم نے ان کی آزمائش کی اچھے حالات سے اور برے حالات سے تاکہ وہ باز آئیں۔ پھر ان کے پیچھے ناخلق لوگ آئے جو کتاب کے وارث بنے، وہ اسی دنیا کی متاع لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یقیناً بخش دیے جائیں گے، اور اگر ایسی ہی متاع ان کے سامنے پھر آئے تو اس کو لے لیں گے۔ کیا ان سے کتاب میں اس کا عہد نہیں لیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے نام پر حق کے سوا کوئی اور بات نہ کہیں؟ اور انہوں نے پڑھا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور جو لوگ خدا کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، بے شک ہم مصلحین کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ اور جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھایا گویا کہ وہ سائبان ہے، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ان پر آ پڑے گا۔ پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی سے، اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم بچو۔ اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کو گواہ ٹھہرایا خود ان کے اوپر، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوا کہ کہیں تم قیامت کے دن کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر نہ تھی، یا کہو کہ ہمارے باپ دادا نے پہلے سے شرک کیا تھا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے۔ تو کیا تو ہم کو ہلاک کرے گا اس کام پر جو غلط کار لوگوں نے کیا؟ اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ رجوع کریں۔ اور ان کو اس شخص کا حال سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں تو وہ ان سے نکل بھاگا، پس شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین کا ہو رہا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے لگا۔ پس اس کی مثال کتے کی سی ہے کہ اگر تو اس پر بوجھ لا دے تب بھی ہانپے، اور اگر چھوڑ دے تب بھی ہانپے۔ یہ مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، پس تم یہ احوال ان کو سناؤ تاکہ وہ سوچیں۔ کیسی بری مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں اور وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ اللہ جس کو راہ دکھائے وہی راہ پانے والا ہوتا ہے،
اور جس کو وہ بے راہ کر دے تو وہی گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ اور ہم نے جنات اور انسان میں سے بہتوں کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے، بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ۔ یہی لوگ ہیں غافل۔ اور اللہ کے لیے ہیں سب اچھے نام، پس انہی سے اس کو پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں۔ وہ بدلہ پا کر رہیں گے اپنے کاموں کا۔ اور ہم نے جن کو پیدا کیا ہے ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کے مطابق رہنمائی کرتا ہے اور حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑیں گے ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو خبر بھی نہ ہوگی، اور میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں۔ بے شک میرا داؤ بڑا مضبوط ہے۔ کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے؟ وہ تو ایک صاف ڈرانے والا ہے۔ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کے نظام پر نظر نہیں کی، اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے ہر چیز سے، اور اس بات پر کہ شاید ان کی مدت قریب آ گئی ہو؟ پس اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ بے راہ کر دے اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اور وہ ان کو سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ تم سے قیامت کی بابت پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا؟ کہو اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی اس کے وقت پر اس کو ظاہر کرے گا۔ وہ بھاری ہو رہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ وہ جب تم پر آئے گی تو اچانک آ جائے گی۔ وہ تم سے پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی تحقیق کر چکے ہو۔ کہو اس کا علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کہو میں مالک نہیں اپنی جان کے بھلے کا اور نہ برے کا، مگر جو اللہ چاہے۔ اور اگر میں غیب کو جانتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا، اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو محض ایک ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے۔ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے، اور اسی سے بنایا اس کا جوڑا تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اس کو ایک ہلکا سا حمل رہ گیا، پھر وہ اس کو لیے پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اپنے رب اللہ سے دعا کی، اگر تو نے ہمیں تندرست اولاد دی تو ہم تیرے شکر گزار رہیں گے۔ مگر جب اللہ نے ان کو تندرست اولاد دے دی تو وہ اس کی بخشی ہوئی چیز میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے۔ اللہ برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ کیا وہ شریک بناتے ہیں ایسوں کو جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے، بلکہ وہ خود مخلوق ہیں، اور وہ نہ ان کی کسی قسم کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر تم ان کو رہنمائی کے لیے پکارو تو وہ تمہاری پکار پر نہ چلیں گے۔ برابر ہے خواہ تم ان کو پکارو یا تم خاموش رہو۔ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، پس تم ان کو پکارو وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا ان کے کان ہیں کہ ان سے سنیں؟ کہو تم اپنے شریکوں کو بلاؤ، پھر تم لوگ میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ یقیناً میرا کارساز اللہ ہے جس نے کتاب اتاری ہے، اور وہ کارسازی کرتا ہے نیک بندوں کی۔ اور جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر تم ان کو راستے کی طرف پکارو تو وہ تمہاری بات نہ سنیں گے، اور تم کو نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، مگر وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ درگزر کرو، نیکی کا حکم دو، اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ اور اگر تم کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آئے تو اللہ کی پناہ چاہو، بے شک وہ سننے والا
जानने वाला है। जो लोग डर रखते हैं जब कभी शैतान के असर से कोई बुरा ख्याल उन्हें छू जाता है तो वो फौरन चौंक पड़ते हैं और फिर उसी वक्त उनको सूझ आ जाती है, और जो शैतान के भाई हैं वो उनको गुमराही में खींचे चले जाते हैं, फिर वो कमी नहीं करते। और जब तुम उनके सामने कोई निशानी मौजज़ा नहीं लाए तो वो कहते हैं कि क्यों ना तुम छांट लाए कुछ अपनी तरफ से। कहो, मैं तो उसकी पैरवी करता हूं जो मेरे रब की तरफ से मुझ पर वही की जाती है। ये सूझ की बातें हैं तुम्हारे रब की तरफ से, और हिदायत और रहमत है उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। और जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको तवज्जो से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहमत की जाए। और अपने रब को सुबह शाम याद करो अपने दिल में आजिज़ी और खौफ के साथ और पस्त आवाज से, और गाफिलों में से न बनो। जो फरिश्ते तेरे रब के पास हैं वो उसकी इबादत से तकब्बुर नहीं करते, और वो उसकी पाक ज़ात को याद करते हैं और उसी को सजदा करते हैं।